الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کی وہ قسمیں جو حرام ہیں، جیسے نکاح مسیار، یعنی کہ موجودہ دور میں شاید یہ شکل اتنی نہ پائی جاتی ہو، صورتحال کچھ جگہوں پہ ہوتا ہوگا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ نکاح جو مسیار ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ یعنی کہ بندہ شادی کرتے وقت میاں بیوی کے درمیان یہ بات طے ہو کہ جو بیوی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے تنازل کر جائے، اختیار کر لے۔ مطلب کہ ایک بعض حقوق سے وہ، جیسے نان نفقہ ہوتا ہے، کوئی حق اپنا چھوڑ دے۔ بیوی کہے میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، کوئی جیسے ہوتے ہیں بیوی کے حقوق شوہر پر، اگر اس شرط کے ساتھ یہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے شادی، تو اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شریعت کا اس میں حکم کیا ہے اس مسئلے پر، نکاح مسیار کی۔ کچھ صورتیں اس میں جائز ہوں گی، کچھ جائز نہیں ہوگی۔ مطلق ہی کہہ دینا، ایک عام کہہ دینا جائز یا نہیں ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کی کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ نہیں جائز۔ اس کی آپ کوئی دو صورتیں کر لیں، جیسے ایک نکاح جس میں تمام شروط ارکان پائے جاتے ہیں، ساری شرطیں ارکان پائے جا رہے ہیں، میاں بیوی کے تعین بھی ہو، ولی بھی ہو، سب کچھ ہے، رضامندی بھی اعلان بھی ہو رہا، سب کچھ ہے، تو یہ تمام شروط پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ شرط پائی جائے تو نکاح مسیار جائز ہوگا۔ دوسرا، نکاح کا جو مقصد میں سے ہے اولاد پیدا کرنا بھی ہو، یہ بھی ایک مقصد ہو، یہ تو پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بلکہ اس کے برعکس ہوگی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شرائط ارکان نہ پائے جائیں تو نکاح کا مقصد نہ پایا جائے تو نکاح مسیار جائز نہیں ہوگا۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اس میں تو اولاد پیدا کرنا بھی تو آئے گی نا چیز۔ تو اگر کوئی یہی شکل ختم کر دے کہ ہم اولاد پیدا نہیں کریں گے، تو پھر وہ نکاح مسیار اس طرح کی شرطیں اگر وہ رکھتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ بے دین قسم کے لوگ اس کو برائی کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کا کوئی وقتی شادی کا ذریعہ بنا لے، اس کو کوئی شادی کا نام کوئی بھی رکھ لیں، حکم نہیں بدلے گا۔ چاہے آپ نکاح مسیار رکھ لیں، کوئی بھی چیزیں رکھ لیں، سارے ارکان، شرائط اور مقصد اور نیت سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، ساری چیزیں پائی جانی چاہیے نکاح کے لیے۔ نکاح کی وہ قسم آگے پھر وہ دیکھتے ہیں، نکاح کی وہ قسم جو حرام ہے، طلاق کی نیت سے نکاح کرنا۔ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا، اس میں وقت متعین نہیں ہوتا۔ متاع اس میں تھوڑا سا الگ قسم ہوتی ہے، متاع میں تو مدت متعین ہوتی ہے، نکاح کرنے والے کی نیت ہوتی ہے اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نکاح کو بن نیت طلاق کہتے ہیں، یعنی کہ نیت طلاق کی بندہ پہلے ہی کر لے کہ شادی کر رہا ہے اور طلاق کی نیت سے کر رہا ہے، تو کیا کسی کے لیے ایسی طرح کی شادی کرنا جائز ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان پر اختلاف ہے، لیکن کتاب و سنت کے سامنے اگر رکھ کے دیکھتے ہیں تو اختلاف تو کئی مسائل میں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے نکاح کے اندر بظاہر تمام ارکان پائے جاتے ہیں، ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ طلاق کی نیت سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہمیشہ رہنا اور بچے پیدا کرنا، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ اس نکاح کے اندر یہ مقاصد جو ہیں یہ نہیں ہوتے، اس لیے یہ شریعت کے مقصد سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے، اس لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری چیز اس میں دھوکے والی شکل بھی ہے۔ اگر سامنے والے کو پتہ ہو، کبھی بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، اگر پتہ چل جائے، آپ کسی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں نا، بہن کی، آگے والے کی نیت ہے طلاق دیں، آپ کریں گے اس سے شادی، اس لیے اس میں دھوکہ ہے۔ اگر اس کو عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس میں عورت سے کون شادی کرے گا؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں، متعلقہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی ہمارے معاشرے میں، نہ ہی وہ ہے متعلقہ کی، تو اس میں یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک وجہ یہ، اور اس میں نکاح متاع کی بھی تو مشابہت پائی جا رہی ہے۔ اس میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی کریں۔ ہمیں کون پسند کرے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے حرکت؟ اس لیے یہ نکاح بھی حرام ہے، طلاق کی نیت سے نکاح۔ اور نکاح مسیار کے بھی کچھ صورتیں ہیں جو جائز ہو سکتی ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو ناجائز ہو سکتی ہیں نکاح مسیار میں۔ عورت اپنے کچھ حق چھوڑ بھی سکتی ہے، نان نفقے کے یہ، لیکن جو چیزیں مقصد ہے نکاح کا، جیسے اولاد پیدا کرنا، تو ایسی کوئی چیزیں
شرطیں اس میں کوئی ممنوع بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ اس میں مسئلہ ہے. اور نکائے مسیار کو وہ غلط طریقے سے بھی لے کے جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کی مختلف صورتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں.